آج کتب خانے میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے، اور وہ ہیں اودھ کے آخری تاجدار خاقان ابن خاقان سلطان ابن سلطان ابو المنصور ناصر الدین سکندر جاہ محمد واجد علی شاہ بادشاہ غازی عرف سلطان عالم عرف جان عالم۔ واجد علی شاہ کے بارے میں ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ عیاش تھے، نہایت رنگین طبیعت پائی تھی، ناچنے گانے اور دل لگانے سے فرصت نہ تھی۔ غرض یہ کہ لکھنؤ سے نکالے گئے اور کلکتے کے فورٹ ولیم میں نظر بند ہوئے۔ حقیقت کیا تھی یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس وقت ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے جس کے صفحوں پر سونے کا پانی اس فراخ دلی سے چھڑکا گیا ہے کہ کتاب کھلتے ہی گرد و پیش کی فضا جھلملانے لگتی ہے۔ نہایت خوبصورت کتاب، نہایت عمدہ تحریر، حاشیوں پر شاہی نشان اور اس سے ملتی جلتی دلکش تصویریں۔ غرض یہ کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی، البتہ اگر کہیں جا کر نگاہ ٹھہرتی ہے تو کتاب کی جلد پر سامنے اور پیچھے کی طرف لگے ہوئے دو آئینوں پر کہ گزرتے ہوئے وقت نے 117 برسوں میں ان آئینوں کو دھندلا کر دیا ہے۔ ان میں جھانکو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جلا وطن بادشاہ حسرت و یاس کی تصویر بنا بیٹھا ہے۔ انہوں نے اپنے کتب خانے کو مرتے دم تک سینے سے لگائے رکھا۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے کتب خانے تک لوگوں کی رسائی بھی ہوئی۔ چنانچہ اسی کتب خانے کی ایک کتاب اس وقت ہمارے سامنے ہے، لیکن بیشتر کتابیں کہاں ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں۔ ان کتابوں میں واجد علی شاہ نے نثر نگاری کے کیسے کیسے جوہر دکھائے ہوں گے، اس کی مثالیں ابھی کچھ دیر بعد آپ کے سامنے آئیں گی، مگر پہلے آئیے آپ کو آج کی اس کتاب کے بارے میں بتائیں۔ اس کتاب کا نام ہے تاریخ ممتاز۔ یہ تقریباً 117 برس قبل مکمل ہوئی تھی۔ تاریخ ممتاز ان 30 خطوں کا مجموعہ ہے جو واجد علی شاہ نے اپنی جلا وطنی کے فوراً بعد لکھنؤ سے کلکتہ پہنچنے پر اپنی سب سے زیادہ چہیتی بیوی ممتاز جہاں کے نام لکھے تھے۔ انہی کے نام پر کتاب کا نام بھی تاریخ ممتاز رکھا گیا ہے۔ ممتاز جہاں نواب شہامت علی خان عرف مرزا جنگلی کی نواسی تھیں، اور یہ نواب شہامت علی خان نواب شجاع الدولہ کے بیٹے تھے۔ ہوا یہ کہ واجد علی شاہ 20 سال کی عمر میں اودھ کے بادشاہ بنے۔ اس کے 9 سال بعد اودھ کو سلطنت برطانیہ میں شامل کر لیا گیا اور واجد علی شاہ کو تخت سے اتار کر اور پنشن دے کر کلکتے بھیج دیا گیا، جہاں انہیں فورٹ ولیم میں نظر بند کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی بیگمات کو اپنے ہمراہ لے جانا مناسب نہ سمجھا، اور وہ کلکتے پہنچے ہی تھے کہ انہیں ممتاز جہاں کا محبت نامہ ملا، اور اس کے جواب میں انہوں نے تڑپ کر ایک خط لکھا۔ یہ خط ہم ابھی پڑھیں گے۔ واجد علی شاہ ممتاز جہاں کو بے حد چاہتے تھے اور اپنے خطوں میں اس چاہت کا اظہار بڑے پیار سے کیا کرتے تھے۔ جب وہ تقریباً 12-14 خط بھیج چکے تو انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے ان محبت ناموں کو کتاب کی شکل میں جمع کر کے کلکتے میں اپنے پاس رکھوں، اور جب کبھی جی گھبرایا کرے تو ان محبت ناموں کو پڑھا کروں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے 15ویں خط میں ممتاز جہاں کو لکھا: ایک کتاب اپنے محبت ناموں کی تاریخ وار جس طرح ہم نے بھیجے ہوں خوش تختی اور منقش کروا کے ہمارے پاس بھجواؤ، مگر جس طرح ہم نے لکھا ہے میں نظم و نثر اسی ترتیب سے، اور دیباچہ اس کا اپنے نام پر کرنا کہ جان عالم کے محبت نامے ہم نے اپنی فرط محبت سے جمع کیے ہیں، اور اس کا نام تاریخ ممتاز رکھنا، اور بعد اس کے جلد اس کی بنوا کے ہمارے پاس بھجواؤ۔ ہمارے دل کو سرور اور آنکھوں کو نور رہے گا، اور جو کچھ اس میں صرف ہوگا وہ ہم سے متعلق ہے، زنہار کچھ اس میں پس و پیش نہ کرنا، تھوڑے لکھے کو بہت جاننا۔ اس پر ممتاز جہاں نے اپنے شوہر کے تمام خطوط اکبر علی خان توقیر کے حوالے کیے اور ان سے کہا کہ وہ بادشاہ کی خواہش کے مطابق انہیں ترتیب دے کر کتاب لکھوائیں۔ اکبر علی خان توقیر اچھے شاعر تھے۔ بادشاہ کے نام ممتاز جہاں کے خطوط وہی لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی محنت سے کتاب ترتیب دی، لیکن واجد علی شاہ کی خواہش کے برعکس اس کا دیباچہ ممتاز جہاں کے بجائے خود اپنے نام سے لکھا۔ البتہ دیباچے میں یہ لکھا کہ پہلے پہل یہ فیصلہ ممتاز جہاں نے کیا کہ محبت نامے کہ جو ہمارے سلطان عالم اور پیارے جان عالم نے
بوفور عنایت ہم کو بھجوائے ہیں، اگر وہ سلسلہ تحریر میں مثل انشاء کے مسلسل ہوں، پس وقت تنہائی و جدائی میں تشفی بخش ہوں گے، اور تا قیامت جان عالم کے حسن دل افروز کا شہرہ اور ہمارے عشق صادق کا چرچا مثل شیریں و زلیخا کے رہے گا۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ جہاں کہیں جان عالم اور ان کی بیگمات کی بات ہوتی تھی، جان عالم کے حسن کا اور خواتین کے عشق کا ذکر ہوتا تھا۔ انہیں اپنے حسن پر بہت ناز تھا، اور ان کا اور ان کے مصاحبوں کا کہنا تھا کہ خواتین ان پر عاشق ہوا کرتی تھیں، عشق کی راہ میں خود انہوں نے کبھی پہل نہیں کی۔ تاریخ ممتاز کے مطالعے سے ایسی ہی بہت سی دلچسپ باتیں سامنے آتی ہیں۔ جیسے جیسے ہم یہ کتاب پڑھتے جائیں گے، ان دلچسپ باتوں کی نشاندہی کرتے جائیں گے۔ اس وقت تو آئیے اس کتاب کا وہ صفحہ کھولتے ہیں جہاں واجد علی شاہ کا پہلا خط نقل کیا گیا ہے۔ یہاں تاریخ کے صفحات سے کچھ ایسی آواز ابھرتی ہے: اے جان جہاں، شب و روز یہی سوچتا رہتا ہوں کہ تمہارے یہ رنج و غم کے دن کس طرح بسر ہوتے ہوں گے۔ کیا کہوں، وہ تمہارا سکندر باغ کا رہنا اور ہمارا پروانہ وار گاڑی پر دن دن بھر تمہارے ساتھ پھرنا، اور ڈومنیوں کا مجرا کرنا، اور راتوں کو چبوترے پر بسر کرنا، اور نوبت کی صدائیں اور شہنائی کی آوازیں، یہ سب رات دن آنکھوں کے تلے پھرتا ہے۔ دل محسوس محسوس کر رہ جاتا ہوں، کیا کروں؟ زمین سخت ہے، آسمان دور ہے، میرا کیا قصور ہے؟ ہمیں تو فلک نے ایسا پیسا ہے کہ مغز کا بھیجا ناخن سے نکلتا ہے۔ گھنے گھنے جنگل، کالے کالے پہاڑ، نہ کہیں سایہ نہ کہیں آڑ، خدا خدا کر کے کلکتے میں پہنچے۔ اس پر بھی مدعی سائے دیوار کی طرح ساتھ ہیں، کاٹ پھانس سے ایک لمحہ نہیں چوکتے۔ اگر ہم گھبرا کے روز کی چخچخ سے منہ بھی چراتے ہیں تو یہ لوگ پھر اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ خدا انجام بخیر کرے۔ وہ کون دن ہے کہ تمہاری یاد سینے میں نہیں بھری رہتی؟ کہیو اے باز صبا بچھڑے ہوئے یاروں کو، راہ ملتی ہی نہیں دشت کے آواروں کو، تری آنکھوں سے ایک لہجہ نہیں سوکھتی۔ قاصد بہت کمیاب ہیں کہ جن کے ہاتھوں درد دل لکھ کر بھیجا کروں۔ اگر کوئی ڈاکیا نصیبوں سے ہاتھ آ گیا تو ہزار ہزار منت سماجت سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر ایک آدھا خط روانہ کیا۔ کبھی کبھی کوئی خط تم صاحبوں میں سے جو آ جاتا ہے، گویا جان تازہ آتی ہے، اور تمہارے خط کو تو سینے پر رکھا، آنکھوں سے لگایا، بہت چوما، یہاں تک کہ اس کے حرف بھی مٹ گئے۔ اس پر بھی جواب لکھے بغیر تسکین نہ ہوئی۔ خدا تعالی ہمیں تمہیں پھر جلد باہم کرے اور یہ مصیبتیں رات دن کی کم کرے۔ جانے من، ہراساں نہ ہونا، نہ رونا، نہ منہ اشکوں سے دھونا۔ خدا نے جو مصیبت ڈالی اسے ہر طرح کاٹنا۔ ہم اتنا افسوس کرتے ہیں تو کیا پاتے ہیں؟ فضل خدا اگر ہو تو سب ایام غم بات کہتے کہتے کٹ جاتے ہیں۔ ہم تم سب سارا شہر تو مظلوم ہے، کیا حق تعالی مظلوموں کی داد نہ دے گا؟ شام غم کب تک گھیرے رہے گی؟ دنیا کب تک منہ پھیرے رہے گی؟ کیا صبح امید نہ ہوگی؟ شعاع عدل خورشید نہ ہوگی؟ دام بلا کب تک بچھا رہے گا؟ دنیا کب تک بن بن کے جوبن دکھلائے گی؟ ہمارا دل خود ایسی بے سوا دغاباز پر نہیں ہے، اس سے چمٹو تو نخرا کرتی ہے، اور اگر منہ پھیرو تو پاؤں پڑتی ہے۔ اس کی یہی چالیں ہیں، پیٹ سے پاؤں نکالے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے، میرا اور اس کا دونوں کا بنانے والا تو کوئی اور ہی ہے۔ 117 سال پرانی قلمی کتاب تاریخ ممتاز کا مطالعہ آج ہم یہیں چھوڑتے ہیں۔ البتہ اتوار 7 دسمبر کو ہم واجد علی شاہ کے کچھ اور خطوط پڑھیں گے۔ پروگرام کتب خانہ ضرور سنیے گا، اور اس پروگرام کے متعلق اپنی رائے لکھنا نہ بھولیے گا۔ آج شریک مطالعہ تھے سعید جعفری۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ شب بخیر۔